تو اسی طرح ایک اور سلائیڈ کہ ہم یہاں اس سلائیڈ کو دکھانے کا پرپز یہ بھی ہے کہ اکثر ہم لوگ ایک لفظ کہتے ہیں جی جگاڑ. کیا ہوتا ہے جگاڑ؟ اچھا جگاڑ ہوتا ہے جی شارٹ کٹ یا تکا. تو تکے کا معاملہ ہوتا ہے بچے آپ اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں, لگ جائے نشانے پہ تو وہ تیر ہے, نہ لگے تو تکا. تو یہی سر بس مثال یہ ہے کہ اسے آپ شارٹ کٹ نہ گیں, اسے آپ یوں سمجھ لیں, تھوڑی دیر کے لیے ایک دیکھنے کا زاویہ بدل لیں کہ آپ کو کچھ آپ کے ایک وسائل ہیں, پھر مسائل ہیں. جہاں بھی عارف والا, ساہیوال, بھاول نگر میں آپ موجود ہیں, آپ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بالکل محمد فیاض کی طرح. تو اس مثال کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں امن و امان ہے کمپیریٹیولی شام کی نسبت. کہ شام میں جہاں کئی سال سے جنگ چل رہی ہے, وہاں اگر بندے اپنے مسئلوں کے حل نکال رہے ہیں اور زندہ رہنے کی ان حالات میں کوشش کر رہے ہیں, تو ہمیں جن کو اتنی نعمتیں میسر ہیں, ہم کیوں اپنے مسئلوں کے حل اپنے خود کیوں نہیں نکالتے؟ ہم کیوں ہر مسئلے کے لیے باہر کی طرف تکنا شروع کر دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا ذہن, صحیح بات ہے نا جی. نہیں جی آگے بڑھتے ہیں. تو بہرحال ریسرچرز یہ بتا رہے ہیں کہ جی اور 4 طریقے ہیں جو ہم نے کچھ مثالیں دیں کہ آپ کس طرح وہ مواقع ڈھونڈ سکتے ہیں. پہلا مواقع ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کو سرپرائز کر دیں. آپ ایک اچانک کسی جگہ جائیں تو وہ چیز آپ کو حیران کر دے. جس طرح وہ اس کاروباری شخص کو وہ اپنی ہی دکان میں اپنے ہی کاروبار پہ کسٹمر بن کے گیا, تو اسے ایک چیز نے حیران کیا کہ یعنی کیسی اسمیل سی آ رہی ہے, میرا کوئی کسٹمر آئے گا اسے یہ خوشبو ویلکم نہیں کر رہی. تو جب مجھے اچھی نہیں لگ رہی, ایک چیز مجھے چنگی نہیں لگ رہی, تو میرے کسٹمر وہاں کٹا آئیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ضروری ہے کہ میں جو بھی سروس پرووائڈ کر رہا ہوں, جو بھی میں کام کر رہا ہوں, وہ کم از کم میری 5 سینسز کو مجھے اپیل کرے. جو چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے, یا اور میں بندوں سے رائے لوں کہ آپ دیکھیں بتائیں جی, اگر آپ کو یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں تو امید ہے اور لوگوں کو بھی لگیں گی, اور اس میں کیا تبدیلی کی جا سکتی ہے. دوسرا ہے جی مثال دی جا رہی ہے ہیکس کی مثال, بلکہ سامنے دکھائی گئی ہے کہ آپ ایک مسئلے کا حل نکالتے ہیں. آپ یہ ایک سامان ہے جو جب آپ ہوائی جہاز سے نکلے تو کنویئر بیلٹ پہ آپ کا سامان آ رہا ہے, تو وہ ایک جیسے بکسے سامنے سے آ رہے ہیں, سامان آ رہا ہے. ایون وہ ممتاز مفتی اپنے سفر نامہ لبیک میں لکھتے ہیں کہ حجاج کرام کو, زائرین کو وہاں سامان نہیں مسئلہ ڈالا ہوتا ہے. ہمیں اپنے عمرہ کے دوران میں یا حج کے دوران میں بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو وہ کیا اس کا آسان سا حل ہے کہ آپ اپنے بکسے کے اوپر ایک چھوٹی سی کوئی کلرڈ کپڑا سا باندھ دیں, وہ دور سے کنویئر بیلٹ پہ آپ کو چلتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ میرا بکس ہے, آپ کو وہاں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. تو آپ کو ایک مسئلہ درپیش ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا حل فوری لوگوں نے نکال رکھا ہے. اسی طرح آپ پیشن دیکھیں, اور اسی طرح انکنسسٹنسیز کیا ہے کہ قول و فعل میں تضاد, کہ جو ہم پڑھے لکھے لوگوں کے ذرا زیادہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال ہر بندے کے حصہ بقدر جسہ قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. وہ جو دکاندار یا جو بھی کاروباری شخص چیز کہہ رہا ہوتا ہے وہ 100% ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں اگر آپ اپنے کاروبار میں اپنے کام میں دیکھیں گے تو آپ کو مواقع ملیں گے. ایکسپرٹس بتاتے ہیں جی کہ جو یہ تجسس ہے یہ بھی ایک مسل ہے, اور اس مسل کی گروتھ کے لیے کام کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو جیسا ہم یہاں الحمدللہ اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا, کریٹیوٹی جو ہے وہی انوویشن کو ڈرائیو کرتی ہے, اور ہر بندہ کریٹیو ہو سکتا ہے. اور اس میں کچھ میتھس ہیں یا کچھ کہنا چاہیے کچھ خیالات ہیں جن کا دوبارہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں یہ پیدائشی ہوتے ہیں. آئنسٹائن, نیوٹن, یہ جی پیدائشی ہوتے ہیں, ویسے نہیں کوئی بندہ بن سکتا. تو بتایا جا رہا ہے کہ ریسرچ آلریڈی ہم نے کچھ شیئر کی ہے, انہوں نے کہا جی کہ کریٹیو پوٹینشیل کچھ نہ کچھ پیدائشی ہوتا ہے,
باقی ان لوگوں کی محنت ہوتی ہے, یہ ایفرٹ کرتے ہیں, یہ سوئے نہیں رہتے. دوسرا کہ کریٹیوٹی یہ ہے کہ صرف کچھ آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی نئی چیزیں نظر آتی ہیں یا وہ سوچتے ہیں, ہر بندہ نہیں ہوتا. تو اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں, ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ صرف نئے آئیڈیاز پر کام کریں گے تو آپ کریٹیو ہو سکتے ہیں اپنے کام میں. تیسرا کہ کچھ سرٹن رولز ہیں, کچھ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی آرگنائزیشنز ہیں جن کے پاس بہت سارا بجٹ ہے ریسرچ کرنے کا, تو وہی صرف یہ کام کر سکتے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے, کوئی بھی بندہ اپنے کام میں ایکسل کر سکتا ہے, آگے بڑھ سکتا ہے. ضروری یہ ہے کہ بس وہ کیا کہتے ہیں اسے نا, شروع کیا جائے, سوچا جائے, بات کی جائے اور اس پہ پھر شروع کر دیا جائے. اب پھر کچھ ٹیکنیکس آ گئی ہیں. پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ بورو انسپریشن فرام سم ویئر ایلس. آپ اپنی انسپریشن کسی اور سے لیں. اچھا, اس کی کوئی مثال تو سامنے کی بات ہے, پھر ذرا دی جا رہی ہے جی. ایپل والوں نے جینیس بار کی یہ جو انوویشن کی, یہ انہوں نے آئیڈیا لیا تھا ہوٹل انڈسٹری سے. یہ ہوٹل انڈسٹری کا, لگژری ہوٹل انڈسٹری کا آئیڈیا تھا. انہوں نے وہاں سے انہوں نے اپنے کاروبار میں اس کو اڈیپٹ کر لیا. تو پہلی ٹیکنیک ریسرچرز بتا رہے ہیں کہ آپ کو سارے مسئلوں کے حل اپنے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ملیں گے. آپ الیکٹریکل کے بندے ہیں تو آپ کو میکینیکل کے بندوں سے بھی اچھی گپ شپ رکھنی چاہیے. آپ میکینیکل کے بندے ہیں تو آپ کا کوئی یار دوست ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. دوسرے شعبوں کے لوگوں سے بھی ملنا چاہیے, مختلف خیالات کے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. اپنے ہی یاروں دوستوں میں ہر وقت بیٹھے رہنا اور وہیں زندگی گزار کر وقت ختم کر دینا, یہ درست نہیں ہے. دوسرا آئیڈیا دیا جاتا ہے, آپ نے یقیناً آپ بچوں نے نام سنا ہوگا, ریورس انجینئرنگ کا. ریورس انجینئرنگ کیا ہوتی ہے, کوئی بچہ بتائے گا جی؟ جتنا بھی آپ جانتے ہیں, جو بھی آپ کے ذہن میں پہلا خیال آتا ہے, ویسے مثال تو سامنے بھی دی جا رہی ہے. نہیں, مجھے لفظی ترجمہ نہ بتائیں, لفظوں کا ہیر پھیر تو ہم پڑھے لکھے لوگ سارا دن یہی کام کرتے رہتے ہیں. اشفاق احمد صاحب نے فرمایا, اللہ علیہ کے رحمت کرنے, کہا جی جتنا پاکستان کو نقصان پڑھے لکھوں نے پہنچایا ہے اتنا کم پڑھے لکھے لوگوں نے نہیں پہنچایا. تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, پوری دنیا میں یہی معاملہ ہے. پڑھے لکھے لوگ بڑا نقصان کرتے ہیں, جتنے زیادہ پڑھا لکھے ہوتے ہیں زیادہ نقصان کیا اس دنیا کا. جی کیا ہوتی ہے ریورس انجینئرنگ آپ کے خیال میں؟ جی اینی بڈی, کوئی بچہ, کوئی کولیگ. یہ بھی ایک پیغام ہے نا کہ صرف اپنی نہیں کہے جانا چاہیے, ٹیچر کو, استاد کو, یا ایون آپ کو بھی دوسرے کی بھی سننے کی عادت ڈالنی چاہیے. دوسرے کے کیا خیالات ہیں, وہ کیا سمجھتا ہے. ہاں جی, ریورس انجینئرنگ مختصراً یہ ہے کہ آپ کسی اور کی چیز لے کر آئیں, کسی کمپنی کی, کسی ملک کی, اسے کھول کر دیکھیں اس کے اندر ہے کیا, اور پھر اس کو خود بنانے کی کوشش کریں. تو یہ بھی ایک اچھی ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے جی. روس نے, امریکہ نے جو اپنا راکٹس بنائے وہ انہوں نے خود ایجاد نہیں کیے. وہ جو ہٹلر کے جرمنی نے جو کچھ ایجادات کی تھیں وہ انہوں نے قبضے میں کی, ان سے انہوں نے اپنے بنا لی چیز. تو کسی کا آئیڈیا اس کو اتنا پھر اس پہ کام کریں کہ وہ آپ کا آئیڈیا بن جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا چلو شاباش, آگے بڑھتے ہیں جی. پھر ایک اور مثال جو بچے خاص طور پہ فلمز دیکھتے ہیں, اگر کسی نے فروزن دیکھی ہے, میں نے نہیں دیکھی, اور یہ جی دیکھی ہے کسی نے فروزن؟ ہاں شاباش, ٹھیک ہے جی, زین نے دیکھی ہے, گڈ. ہاں جی ٹھیک ہے, میں نے کہا نا فلمیں دیکھنا, گانے سننا بڑا ضروری ہے, لیکن اپنے اپنے مقام پر, اپنے وقت پر. تو اس کا جی فروزن کا آئیڈیا یہی ہے زین, فلپ دا اسکرپٹ. یعنی کہ آئیڈیا کیا تھا, وٹ اف انسٹیڈ آف ایکس وی assumed وائی. اس نے صرف جو کہانی پرانی تھی, صدیوں 150 سال پہلے بندے نے کہانی لکھی تھی, اس رائٹر نے آج کے دور میں اس کہانی کو لیا, اس میں اس نے ایک کردار کو بدل دیا, اس نے ہیرو کو ولن بنا دیا یا ولن کو ہیرو بنا دیا, اور وہ اس نے مارکیٹ میں وہ پیش کر دی.
وہ اس کی ہٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو ایک آئیڈیا پرانا تھا لیکن اس کو بندے نے اس میں انوویشن کی, اس میں تبدیلی لائی تاکہ کوئی یہ بھی اعتراض نہ کر سکے کہ یار اس نے فلانے کی کہانی اٹھائی ہے اور ویسے ہی چھاپ کر کاپی پیسٹ کر کے پیش کر دی ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں شاباش, آگے بڑھتے ہیں جی. کچھ اور مثالیں. اگلی ٹیکنیک بتائی جا رہی ہے بلڈ ماڈلز اینڈ موک اپس. تو یہ ہر بندے کو آپ یوں بھی کریٹیو بنا سکتے ہیں کہ اگر اس کے ذہن میں, آج کل تو ہمیں کمپیوٹر لیپ ٹاپس پہ کئی سافٹ ویئرز ماڈلنگ کے اویلیبل ہیں, تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح اسکیچ کانسیپٹس, آپ ایک چیز جو آپ کے دماغ میں آئیڈیا ہے اسے لکھ لیں. لکھنے سے بہتر ہے اس کو کوئی پکچر کی فارم میں لے آئیں, تو آپ وہ جب اسکیچ بنا لیں گے تو آپ کا آئیڈیا ضائع نہیں جائے گا, آپ اس میں بعد میں مزید کام کر سکتے ہیں. تیسرا بتایا جا رہا ہے کہ رول پلے سینیریوز, آپ کسی بندے کے ساتھ مل کر اس چیز کو ایکٹ کر لیں. پھر ایک اور اچھی ٹیکنیک ہے جی مائنڈ میپنگ. سلائیڈ میں بھی دکھایا جا رہا ہے کہ مائنڈ میپنگ میں یہ ہے کہ آپ اس ٹیکنیک کو لکھنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور کیا کہنا چاہیے کریٹیو آئیڈیاز کو جنریٹ کرنے کے لیے بھی. تو درمیان میں آپ ایک اس پیج کے سرکل لگاتے ہیں کہ میرا مین آئیڈیا یہ ہے اور اس آئیڈیا سے جو ریلیونٹ آئیڈیاز ہیں وہ یہ ہے, میں ان پہ کام کروں گا. تو وہ ایک سوال آپ نے اپنے لیے نوٹ کیا اور اس سوال کا جواب, اس سوال کے جواب پہ پھر آپ اپنا وقت لگائیں گے, تو ظاہر ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی چیز کچھ عرصے بعد آپ کے سامنے بن کر آئے گی.